اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمة منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرة ومن المقربین۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے سیدنا مریم علیہ السلام کی کفالت کا تذکرہ فرمایا کہ ظاہری طور پر تو ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی، لیکن حقیقتاً براہ راست اللہ رب العالمین نے ان کی کفالت فرمائی۔ مذکورہ آیت کریمہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان، حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں، چونکہ وہ اللہ کے لیے منت مانی گئی تھیں اور وہ بیت المقدس میں، مسجد قدس میں، مسجد اقصیٰ میں اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور مسجد کی خدمت کرتی تھیں، تو انہوں نے شادی نہیں کی۔ جب وہ بلوغت کو پہنچیں تو اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا فرشتوں کے ذریعے، تو اس کا ذکر ہے۔ فرمایا اذ قالت الملائکہ، اذ جب قالت کہنے لگے الملائکہ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یبشرک، کہ چونکہ وہ مؤنث ہے، خاتون ہیں، عورت ہیں، اس لیے کہ فرمایا، اور اگر مخاطب مذکر ہو تو یبشرک، تو یہاں فرمایا یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ کس کی خوشخبری؟ بکلمۃ منہ، ایک کلمہ کی جو ان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری۔ ان کو کلمہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلمۃ اللہ، اور دوسری جگہ فرمایا وروح منہ، اللہ کی طرف سے روح، اس لیے دوسرا لقب ان کا ہے وروح، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ اب ان الفاظ کو، ان القاب کو، کلمۃ اللہ، روح اللہ، ان الفاظ کو دیکھ کر پھر عیسائی کہتے دیکھو تمہارے کلام میں، اللہ کے کلام مقدس میں، قرآن کریم میں بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، اللہ کا روح کہا گیا ہے، تو یہ اللہ کی روح ہے تو اللہ ہے، اللہ کی روح ہے تو اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ ہے؟ نہیں، یہ باتیں پہلے بتا دی گئیں کہ یہ متشابہات آیات ہیں۔ متشابہات وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کا مطلب واضح نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کا اصل مقصد محکمات ہیں، وہ آیات ہیں جو بینات ہیں، جو واضح ہیں، جن کا مطلب بھی واضح، معنی بھی واضح، اور جن کا مطلب واضح نہیں ہے بس ان پر صرف ایمان لے آؤ، ان کے مطلب کے پیچھے مت پڑو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہی دو الفاظ ہیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں انی عبد اللہ، قرآن کریم میں ذکر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी हुई है। वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी और अपना रसूल बना दिया है, मुझे चुन लिया है। और ईसा अलैहिस्सलाम चला करते थे, सोते थे, जागते थे, खाते थे, पीते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों से पाक हैं और ये अल्लाह के लिए ऐब हैं। अल्लाह की मखलूक के लिए बेशक ऐब नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए ये चीज़ें ऐब हैं। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा या अल्लाह की रूह होने का मतलब अल्लाह ख़ुद जानता है, यहाँ मिसाल दी हुई है बस। तो फरमाया, ए मरियम, फ़रिश्ते कह रहे हैं, ए मरियम, हम आपको अल्लाह की जानिब से एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। वो खुशखबरी ये है कि अल्लाह आपको एक बेटा अता फ़रमाएंगे और वो बेटा कलिमतुल्लाह है, वो बेटा ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह की तरफ से रूह है। क्यों कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह? कि अल्लाह ने फूंक मारी, फ़रिश्ते ने अल्लाह की जानिब से फूंक मारी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन की तरफ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो इसलिए वो रूह मिन हो गए, अल्लाह का कलमा ठीक हो गया। तो इसी वजह से अल्लाह ने उनको कलिमतुल्लाह कहा और रूहुल्लाह कहा। देखिए यहाँ एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया, ना उनका कोई बाप ना उनकी कोई माँ, उनको भी तो कलिमतुल्लाह कहना चाहिए, वो भी तो फिर अल्लाह की रूह है, तो फिर उनको भी नऊज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की तरह खुदा कहना चाहिए कि बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। अल्लाह के ने उनको भी फूंक मारी, वो भी पैदा हुए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से। अल्लाह ताला ने फरमाया कुन आदम हो जा फ़यकून, वो हो गए। तो क्या वो भी कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह होने की वजह से क्या वो भी अल्लाह का बेटा या अल्लाह ही बन गए? नऊज़ुबिल्लाह, नहीं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम नहीं है अल्लाह का बेटा या ख़ुद अल्लाह, तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हो गए? तो ये गलत नज़रिया ईसाइयों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पूरी कायनात का जो निज़ाम है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने निज़ाम से चला रहे हैं। हम असबाब वाले लोग हैं, असबाब के ज़रिए चलते हैं, अल्लाह के निज़ाम के हिसाब से चलते हैं। दिन आता है, रात आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, साया आता है, धूप आती है, ठीक है, बुढ़ापा आता है, जवानी आती है, बचपन है, मर्द है, औरत है, वग़ैरह वग़ैरह। ये चीज़ें, इन चीज़ें के मिलाप से, इनके अपनाने से फिर हमारे काम बनते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन असबाब से मावरा है, मुसब्बिबुल असबाब है, खालिक़े कुल कायनात है। अल्लाह के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। कभी अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाते हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के पैदा फरमाते हैं, और कभी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक बग़ैर बाप के पैदा फरमाते हैं। और ये तो इंसान है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को, नाक़तुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, पहाड़ फट गया, बड़ी सी ऊँटनी बरामद हो गई। उस ऊँटनी का माँ बाप कोई नहीं है, और निकलते ही उस ऊँटनी ने बच्चा जन्म दिया, तो उस बच्चे की क्या माँ तो है, बाप उसका कोई नहीं है। तो ऊँटनी का माँ बाप कोई नहीं है। अल्लाह ने जानवरों को भी बग़ैर माँ बाप के पैदा किया है, और अल्लाह ने एक जानवर बग़ैर बाप के भी पैदा फरमाया है। सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी अल्लाह ने पैदा फरमाई बग़ैर माँ बाप के, फिर उस ऊँटनी ने बच्चा जन्म दिया बग़ैर बाप के, क्योंकि पहाड़ से निकलते ही बच्चा जन्म दिया। तो ये अल्लाह पाक अपनी कुदरत दिखाते हैं। एक है कुदरत खुदाबंदी, एक है निज़ाम खुदाबंदी। हम चलते हैं निज़ाम खुदाबंदी के हिसाब से, ये पूरी कायनात का निज़ाम चलता है निज़ाम खुदाबंदी से। लेकिन कभी कभार अल्लाह अपनी कुदरत दिखाने के लिए कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो लिहाजा मैं असबाब से मावरा हूँ, मुझे असबाब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इज़ा अमरा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, मैं तो कुन फ़यकून का मालिक हूँ। मैं एक चीज़ को कहता हूँ कुन हो जा, वो चीज़ हो जाती, फ़यकून हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कुल कायनात है, वो कुदरत वाला खुदा है।
ان کے لیے اسباب ضرور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے، ہر جگہ دکھاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں، جب حضرت مریم ان کی والدہ تھیں، ان کو اللہ پاک نے پیدا کرتے ہی وہ بولتی تھیں، اللہ پاک ان کے لیے کھانا بھیجتے تھے جنت سے، تو معجزہ تھا۔ تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت مریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔ تو یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا فرمایا اچھا، یہاں پھر ان کو فرمایا اسمہ عیسیٰ، اے آدم، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اے مریم، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی جانب سے خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بطن مبارک سے ابھی پیدا ہونے والے ہیں۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام ہوگا مسیح، ان کا نام ہوگا عیسیٰ، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ اچھا، ان کو عیسیٰ ابن مریم، قرآن کریم میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ماں کا نام لیا جاتا ہے۔ پوری کائنات کے قوانین سے ہٹ کر عام طور پر جب کسی بندے کو پکارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم صدیقہ کا نام لیا جاتا ہے۔ دونوں پر ہماری جانیں قربان، عظیم ہستیاں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسرا ان کو مسیح کہا گیا۔ مسیح سیر و سیاحت کو بھی کہتے ہیں، مسیح سیر و سیاحت کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سیر و سیاحت کی، ابھی آسمانوں پہ چلے گئے سیر و سیاحت کرنے کے لیے، پھر ایک دن دوبارہ تشریف لے آئیں گے قرب قیامت میں، پھر پوری دنیا کو کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنا کلمہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، اور تمام عیسائی بھی ان پر ایمان لے آئیں گے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان تو ویسے ہی ان کو مانیں گے، پھر پوری دنیا میں اسلام کی تعلیم کریں گے اور اسلام پھیلائیں گے۔ ابھی تک شادی نہیں کی، پھر شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ دفن کہاں ہوں گے؟ رسول اعظم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو مقدس میں، ایک سائیڈ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، شیخین کریمین ہیں، اور دوسری طرف ایک نبی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ جب شادی کریں گے ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ کوئی 70 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں دفن کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے ان کی ہسٹری عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس لیے وہ پھر گھومیں گے پھریں گے، بعد پہلے بھی گھومے پھرے، بعد میں بھی پھریں گے، تو اس لیے ان کا نام مسیح ہے، ٹھیک ہے، سیر و سیاحت کرنے والے۔ اچھا، اس کے برعکس ایک اور خبیث چیز کو بھی مسیح کہتے ہیں، یہ ہے مسیح علیہ السلام۔ یہ وہ مسیح ہے جن پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں ان پر۔ اور ایک اور مسیح خبیث ہے، اس کا نام ہے مسیح الدجال۔ دجال کا لقب بھی مسیح ہے، وہ بھی سیر و سیاحت کرے گا، اس لیے اس کو بھی، کیونکہ وہ بھی پوری دنیا کو پھرے گا۔ حضور نے فرمایا بغیر مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا میں داخل ہو جائے گا، پوری دنیا میں پھرے گا۔ اللہ پاک اس کو یہ قدرت دیں گے، اللہ کی طرف سے یہ قدرت اس کو ہوگی۔ تو دیکھیں، آج کل کچھ جھوٹے ولی اللہ بنے ہوئے پھرتے ہیں، وہ پھر پتہ نہیں جادو کرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کہاں سے ایسی الٹی سیدھی کرامتیں لاتے ہیں، اور دین پر چلتے نہیں لیکن کرامتیں دکھاتے رہتے ہیں، تو وہ ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ولی الشیطان ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شف والا ولی بھی ہے، وہ ولی اللہ تو نہیں ہے، ولی الشیطان ہے، جو شف کرتا ہے، موبائل پہ شف کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنے بنائے ہوئے لوگوں کو دکھاتا ہے اور ان پہ شف مارتا ہے، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی ٹھیک شیک نہیں ہوتا۔ وہ پہلے سے بتایا گیا ان کو کہ میں شف ماروں گا، تم ٹھیک ہو جانا، پھر جناب لوگ واہ واہ کہیں گے۔ تو اقرار الحسن نے اس کی دم کاٹ دی،
اب تو اس کا نام بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، سنا ہے بھاگ گیا ہے پاکستان کو چھوڑ کر۔ اور بھی بہت سارے فراڈی پاکستان میں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ولی اللہ بنے ہوئے بنتے ہیں۔ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، ایسے لوگ ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں، ولی شیطان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مسیح الدجال بھی ہے، اس کا نام بھی مسیح ہے۔ اور دوسرا مسیح کا مطلب یہ ہے مسح کرنا، چھونا، مسح کرنا، جیسے ہم مسح کرتے ہیں نا، سر کو مسح کرتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اور یا سردیوں میں موزوں پہ مسح کرتے ہیں، یا اگر زخمی کوئی چیز ہو، وہ ہاتھ پہ یہ زخمی، تو اس پر شریعت میں ہے کہ اس کو مسح کر دو، بس۔ تو مسح کرنا، چھونا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی مسح کرتے تھے، اندھے پر مسح کرتے تھے، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی آنکھیں آ جاتی تھی، برس کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح یہ خبیث دجال یہ بھی مسح کرتا ہے، لوگوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے قدرت دی ہوئی ہے، یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے کہ پہلے سے بتا دیے۔ دیکھو سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ دجال آئے گا، اس کے پاس اللہ کی طرف سے بڑی قدرتیں ہوں گی، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرے گا، وہ ظاہری طور پر جاہل قسم کے لوگ تو سمجھیں گے اچھا واقعی یہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا کہ میں خدا ہوں، لوگوں کو قتل کرے گا اور پھر ٹھیک بھی کر دے گا، اتنی قدرت ہوگی اس کو، لیکن وہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، وہ شیطانی کرشمے ہیں اس کے پاس۔ تو لہٰذا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ ایک مسیح الدجال ہے اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہے، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا یہ مسئلہ۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ فرمایا وجیہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وجیح ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے، عزت و مرتبے والے ہوں گے۔ پہلے سے بتا رہے ہیں حضرت مریم کو، فرشتے بتا رہے ہیں، اللہ کی جانب سے بتا رہے ہیں کہ اے مریم آپ کتنی پاکیزہ ہیں، آپ کتنی عظیم ہیں، آپ کتنی شان و شوکت والی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے آپ کو جنت سے کھانا کھلانا شروع کر دیا اور آپ کو بلوانا شروع کر دیا، اور پھر جناب ابھی آپ جب بڑی ہو گئی ہیں تو اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرما رہے ہیں، بغیر باپ کے پیدا فرما رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا بھی پیدا ہوتے ہی بولنے لگ جائیں گے اور وہ اللہ کے نبی اور رسول ہو جائیں گے۔ تو اور ساتھ فرمایا ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، لقب ان کا مسیح ہوگا، اور آگے فرمایا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں وہ باکمال ہوں گے، عزت والے ہوں گے، وجاہت والے، مرتبے والے ہوں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، آخرت میں بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ اللہ کے مقربین کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ سب اللہ کے مقربین ہیں۔ تو مقربین کے بھی درجات ہیں، سب سے پہلے مقربین کون ہیں؟ انبیاء ہے، تو وہ انبیاء میں سے ہیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اے مریم ابھی آپ کا بیٹا ہو جائے گا، بیٹا پیدا ہوتے ہی وہ بولنے لگ جائیں گے، جیسے آپ بچپن میں بولا کرتی تھیں، جیسے آپ کو اللہ نے پیدا کر دیا اور آپ پیدا ہوتے ہی بولنے لگتی تھیں، آپ کا معجزہ تھا، تو اسی آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح آپ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے، وہ بھی پیدا ہوتے ہی بولنے لگ جائیں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ کلام کریں گے الناس، لوگوں کے ساتھ، فی المہد، مہد میں، گود میں، وہ گود میں، آپ ان کو گود میں اٹھائیں گی اور پھر وہ بولنے لگ جائیں گے۔ سورہ مریم میں تفصیل پڑھیں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت مریم کے بطن مبارک سے، جب پیدا ہوتے ہی پھر انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور شہر کی طرف آنے لگے، تو کہنے لگی کہ اللہ جی ابھی میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ کہیں گے بھائی لوگوں نے تو بڑی مجھ پر امیدیں رکھی تھی کہ بہت نیک پارسا عورت ہے،
اور ابھی جناب اس میں بچے کو جب لا رہی ہوں تو لوگ تو مجھ پر الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، عجیب الٹی سیدھی باتیں کریں گے، میں کیا کہوں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مریم آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ روزے سے رہیں۔ اور پرانی شریعتوں میں بولنے سے بھی روزہ ہوا کرتا تھا، ہمارا روزہ تو بولنے سے نہیں ہوتا نا، ہم تو بولتے رہتے ہیں۔ پچھلی شریعتوں میں بولنے سے بھی روزہ ہوتا تھا، کہ جب روزہ کا مہینہ ہوتا تھا، روزے اور لوگ رکھتے تھے تو بولنا بھی بند، کھانے پینے کی طرح بولنا بھی بند۔ تو آپ کہیں، اشارہ کریں کہ یعنی میرا روزہ ہے، اور پھر بچے کی طرف اشارہ کریں کہ اس سے بات کرو، اس سے بات، مجھ پر الزام نہ لگا، اس سے بات کرو، تو پھر یہ خود بولیں گے۔ تو جیسے حضرت مریم آ گئیں تو وہ بھی پڑھیں گے آگے، تو عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگ گئے، ٹھیک ہے، کیا بولا تو وہ پڑھیں گے بھی۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چلو پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے۔ وَيُكَلِّمَ النَّاسِ، وہ کلام کریں گے لوگوں کے ساتھ، فی المہد، گود میں۔ یہ بڑے بڑے اداروں پہ، یونیورسٹیز پر لکھا ہوتا ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ مہد، گود، لحد مرنے تک، گود سے گود تک۔ تو مہد کا تو سمجھ آ گیا کہ یہ تو معجزہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں سے وہ بات کریں گے، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے، بڑھاپے میں بھی بات کریں گے۔ بھائی بڑھاپے میں بات کرنا کون سا معجزہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں کہ معجزے بڑھاپے میں بات کریں گے، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ دھیان دیں تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں زندہ چلے گئے آسمان پر، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ، آگے چل کر پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، یہ نہیں کہ فوت ہو گئے، اٹھا لیا اللہ نے ان کو، آسمان دنیا پر وہ موجود ہے، زندہ، صحیح سلامت، اسی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ پھر قرب قیامت میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور اسلام کو پھیلائیں گے، اسی عمر میں، چونکہ وہاں ان کی عمر رکی ہوئی نا، اسی عمر میں یہ عمر تو دنیا کے لیے، جب دنیا سے، اس زمین سے، اس فضا سے انسان نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس کی عمر رک جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ادھر رکی ہوئی ہے 33 سال کی عمر میں، جب وہ تشریف لائیں گے تو 33 سال کی عمر میں ہی آئیں گے نا، تو پھر وہ یہ کریں گے اور پھر ان کے بچے بھی ہو جائیں گے، وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے۔ تو اب سمجھ آ گیا نا کہ یہ بھی ان کا معجزہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو کر دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو بوڑھے تو وہ ہوئے نہیں، وہ تو جوانی، اینڈ جوانی کی 33 سال کی عمر میں چلے گئے، تو دوبارہ آئیں گے تو معجزہ ہے نا ان کا، دوبارہ زندہ ہو کے اوپر چلے جانا معجزہ ہے، دوبارہ اسی عمر میں دوبارہ آ جانا معجزہ ہے، پھر یہاں آ کے زندگی گزارنا اور بوڑھے ہو کے دنیا سے چلے جانا، یہ تو معجزہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، وہ کلام کریں گے لوگوں کے ساتھ، فی المہد، مہد میں، گود میں بھی، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اے مریم وہ بڑے صالح ہیں، وہ بڑے نیکوکار ہیں، علیہ السلام۔ قالت، کہنے لگی، حضرت مریم کہنے لگی جب فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا ہونے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، تو قالت، فرمانے لگی، کہنے لگی، رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، انا کہاں سے، یکون ہوگا لی میرا، ولد بیٹا، کہاں سے ہوگا میرا بیٹا، کیسے ہوگا میرا بیٹا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ابھی تک چھوا تک نہیں، ہاتھ تک کسی مرد نے نہیں لگایا۔ کوئی مرد ہاتھ لگاتا ہے، پھر ہم بستری کرتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، دو صورتیں اس کی، یا تو جائز صورت ہے یا تو ناجائز صورت ہے۔
تو وہ میں تو اے اللہ تیری بندی ہوں اور میں آج تک نیک رہی ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے، اور شادی بھی نہیں کی ہے، تو جائز صورت بھی نہیں بن رہی ہے، ناجائز صورت بھی نہیں بن رہی ہے۔ تو بچہ تو ہوتا ہے اس وقت جب شادی ہو یا ناجائز صورت میں ہو، تو میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور مجھے مسا نہیں کیا، مجھے چھوا بھی نہیں ہے بشر کسی انسان نے۔ یہ کچھ لوگوں نے بشر کو اتنا بدنام کیا ہوا ہے، بشر بشر، او نبی کو بشر نہ کو بشر، نعوذ باللہ، بشر جیسے کوئی جانور ہے، کوئی کیا بلا ہے، اور پھر بشر انسان کو کہتے ہیں۔ بس اللہ کے رسول کے لیے اگر کسی نے کہا بشر، بہت گستاخ 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 گستاخ، اور پھر کیسے گستاخ بشر انسان کو کہتے ہیں؟ تو حضرت مریم کہہ رہی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں، تو میرا بچہ کیسے ہوگا؟ قال، اللہ جی نے فرمایا كَذَلِكِ اللَّهُ، اسی طرح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ تو اسباب سے ماورا ہے، اسباب کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، کوئی وجہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتے ہیں ما یشاء، جیسے وہ چاہتے ہیں۔ یخلق، تخلیق کرتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں۔ یہاں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا زکریا علیہ السلام کی دعا، کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے تو اولاد کر۔ تو ان کو بھی فرشتوں نے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ادھر کہا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ پاک یفعل، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ادھر یفعل فرمایا، ادھر یخلق فرمایا۔ فرق بہت، دیکھو اللہ نے پہلے سے یہ الفاظ سے دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کرتا ہے اللہ پاک، پیدا فرماتا ہے، تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، مخلوق۔ جیسے ہم سب مخلوق ہیں، یہ پوری کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، تو وہ بھی مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کی شان اونچی ہے، مرتبہ اونچا ہے، عزت اور وقار زیادہ ہے، باقی ہے تو انسان ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ہے بھی مخلوق، تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا، قال، فرمایا، اللہ جی نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک کذالک اللہ، اے مریم اسی طرح اللہ پاک یخلق کو پیدا فرماتے ہیں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک قدرت والا ہے۔ اب آگے اللہ پاک کی قدرت بتائی جا رہی، کیا ایسی قدرت ہے اللہ کی؟ اذا قضا امرا، جب فرماتے ہیں کسی حکم کا، اذا، جب، قضا، فیصلہ کرتے ہیں، امرن، کسی کام کا، کسی کام کے بارے میں جب اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لینا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ محنت و مزدوری نعوذ باللہ کرتے ہیں؟ نہ، لوگوں کو بتاتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے ہیں، آؤ بس شروع کرو، ادھر ایک پلاٹ بناؤ، پھر جناب اونٹیں کھڑی کر دو، پھر نہ 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 نہ، اللہ کو ایسی ضرورت نہیں ہوتی۔ فَإِنَّمَا، تو یقیناً، یقول، وہ فرماتے ہیں، لہو، اس چیز سے، جس چیز کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں، یعنی ارادہ فرماتے کہ میں نے اس چیز کو بنانا ہے، تو یقول لہو، کہ فرماتے ہیں اس چیز سے، کن، ہو جا، بس صرف یہی کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کن، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کن، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ایک زمین و آسمان سے فرمایا کن، یہ سب بن گئے۔ اللہ رب العالمین کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ اب یہاں ایک چیز رہ گئی، وہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پچھلی آیت میں بتا دیا گیا، حضرت مریم علیہ السلام بولا کرتی تھیں پیدا ہوتے ہی،
یہاں بتا دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بولا کرتے تھے بچپن میں، یہ دو ہو گئے۔ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 بندوں کے بارے میں کہا ہے، 15 بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے گود میں باتیں کی ہیں، پیدا ہوتے انہوں نے باتیں کی ہیں، 15 بچے۔ تو 15 میں سے میں 4-5 آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 تو یہ ہو گیا، حضرت مریم باتیں کرتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باتیں کرتے تھے، یہ تو 2 ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب قرآن کریم آگے چل کر پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ قال فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دوبارہ آ رہی تھیں، بچہ گود میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، تو لوگوں نے کہا اے مریم یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ کیا لے کر آئیں؟ ہم تو آپ کو ولی اللہ سمجھتے تھے اور آپ نے جناب یہ کیا کر دیا، بچہ لے کر آئیں۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، قرآن کریم میں سورہ مریم میں پڑھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اب گود میں رہنے والا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا بات تو کرو، لوگوں نے کہا ہاں بچہ بتا دو، تو بس اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے سے عیسیٰ علیہ السلام قربان جائیں، ان کے بچپن میں، ان کے بڑھاپے میں بھی، ان کی جوانی پر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ قال فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ پاک نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی اللہ کتاب ابھی دینے والے ہیں، انجیل، اور فرمایا وجعلنی نبیا، اور اللہ پاک مجھے نبی بنانے والے ہیں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے اللہ پاک برکت والا بنا چکے ہیں، جہاں میں ہوتا ہوں میں برکت ہی لاتا ہوں۔ اور فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، میں خود بھی نماز پڑھوں گا، خود بھی زکوٰۃ دوں گا، لوگوں سے بھی نمازیں پڑھواؤں گا، لوگوں سے بھی زکوٰۃ دلواؤں گا۔ تو یہ ما کنت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں سے یہی کہتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا اللہ کا نبی ہوں۔ تو دیکھیں سورہ مریم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 شخصیات جو بچپن میں جنہوں نے باتیں کی ہے۔ تیسرے نمبر پر صحیحین میں، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو سامنے سے ایک بڑا کر کے ساتھ، بڑے روب راب کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، اس کے ساتھ بڑی فوج لگی ہوئی ہے، لوگ جناب تعظیم کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، وہ بڑے تکبر اور مغرور انداز میں جا رہا ہے۔ تو اس عورت کو مزہ آ گیا، کیا شان و شوکت ہے اس بندے کی، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں اس کی، اور کیا روب ہے اس کا، تو کیا اللہ جی میرے بچے کو بھی اسی طرح بنا دیں، اس بچے کی طرح، اس آدمی کی طرح جب بڑا ہو جائے اس طرح۔ تو فوراً حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فوراً اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا، میں اس کی طرح نہیں بننا چاہتا ہوں، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ مغرور ہے، یہ متکبر ہے، میں اس طرح کے لوگ تو پھر جہنم میں جائیں گے، مجھے اللہ تکبر نہیں، غرور نہیں، میں فخر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں عاجزی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنائے۔ وہ عورت حیران ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کچھ لوگوں نے کہ عورت کو چوری کے الزام میں پکڑا ہوا ہے، عورت کو، ایک بیچاری عورت کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں بالوں سے اور اس کو مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، کس نے چوری کی ہے۔ وہ عورت چیخ رہی ہے اور چلا رہی ہے، بیچاری کہتے ہیں خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں چورنی نہیں ہوں، اور ساتھ کہہ رہی تھی حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، میں تمہاری تہمت اور تمہارے الزام سے بری ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس عورت سے رہا نہیں گیا، یہ جو بچے والا عورت ہے اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا اللہ میرے بچے کو اس طرح نہیں بنانا کہ لوگ پر اس پر ظلم کرے اور مارے اس کو۔ تو فوراً اس بچے نے دوبارہ اٹھ کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے اللہم اجعلنی مثلہا، اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے بھی اس کی طرح بنا دیں، کیونکہ یہ مظلوم تو جنتی ہے نا، وہ تو حق پر ہے، اس بیچارے پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے بے شک اللہ مظلوم بننا فائدہ مند میرے ہے بنا دیں، لیکن ظالم نہیں بنوں گا، یہ مظلوم کی۔ تو دیکھیے اس بچے نے بھی بولا، یہ تیسرے نمبر پر۔ اور چوتھے نمبر پر
قرآن کریم میں وہ شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا نے، میں حضرت اس لیے کہتا ہوں بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو پھنسایا، زنا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول تھے، وہ بچ گئے، وہ پھر بعد میں پڑھیں گے کہ اللہ نے 7 چیزوں کی وجہ سے ان کو بچایا۔ جب بھاگ گئے باہر کی طرف تو پیچھے سے حضرت زلیخا نے ان کو ایسے ہاتھ بڑھایا پکڑنے کی، تو قمیض پیچھے سے پکڑ لیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، جیسے باہر نکلے تو بادشاہ عزیز مصر باہر کھڑے تھے، تو دیکھا دونوں ہانک پھانپ رہے ہیں جیسے کوئی، تو کہا کیا ہو گیا؟ تو حضرت زلیخا نے دیکھا کہ عورت ہے نا، عورت تو عورت ہوتی ہے نا، اس نے دیکھا کہ بھائی شوہر نے دیکھ لیا، ایسا نہ ہو کہ یہ یوسف علیہ السلام بتا دے ان کو کہ ایسا قصہ ہوا، تو فوراً اس نے کہا کہ محترم انہوں نے مجھ پر ہاتھ بڑھایا ہے، غلط نظریے کے ساتھ انہوں نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے، زنا وغیرہ کا الزام لگایا۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ تو اس دوران یوسف علیہ السلام نے اس عزیز مصر سے کہا، عزیز مصر سے کہا کہ میں نہیں ہوں، یہ اصل قصہ ان کا اپنا ہے، انہوں نے مجھے کوشش کی ورغلانے کی، اللہ پاک نے مجھے بچایا، میں بھاگ نکلا۔ تو وہاں تو کیا ہوا، اس عورت کا، حضرت زلیخا کا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اس نے عورت تھی، اس نے بچہ پیدا کیا تھا اسی رات کو، وہ وہاں سے وہ عورت جا رہی تھی تو اس کے گود میں وہ بچہ تھا، اس بچے نے آواز دی، اس نومولود بچے نے آواز دی، وَشَهِدَ مِنْ أَهْلِهَا، اس زلیخا کے اہل میں سے ایک بچے نے، جو نومولود بچہ ہے، اس نے آواز دی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے قرآن کریم میں وہ آیت کریمہ ہے کہ اگر میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی ہے، تو وہ آیت کریمہ یہ ہے سورہ یوسف میں، فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مجھے وہ کیا، اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَهِدَ مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک بچے نے، نومولود بچے نے جو حضرت زلیخا کے گھر میں سے تھے، بچے نے پیدا ہوتی، انہوں نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ بڑی عقل مندانہ باتیں کی۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اے عزیز مصر بادشاہ صاحب ذرا دیکھو تو صحیح، ان کان قمیصہ، اگر ان کی قمیص قد پھٹی ہوئی ہے، من قبل آگے سے، تو فصدقت، پھر عورت سچی، وَقَوَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف جھوٹے ہیں، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر ان کی قمیص کو چیک کریں یوسف علیہ السلام کی اگر پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچوں میں سے ہیں یوسف علیہ السلام۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، کہا ہاں یہ عورتوں کی مکاری ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورت یہ تیری مکاری ہے، معافی مانگ لے رب سے۔ تو یہ ہوئی، دیکھیں یہ ہے چوتھا بچہ جس نے بچپن میں باتیں کی۔ اور 5ویں نمبر پر ہے فرعون کی بیٹی۔ فرعون کی بیٹی کے بارے میں ہے کہ اس کی کنیزہ تھی، اس کا نام تھا مشاطہ، وہ اس کے بالوں میں کنگھی لگا رہی تھی، وہ مشاطہ مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی خفیہ طور پر، تو وہ اس اور فرعون کی بچی بیٹی کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ تو اس دوران چونکہ اس کے منہ سے رہا نہیں گیا، اس نے فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز اٹھا لی، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حیران ہو گئی وہ فرعون کی بیٹی، بسم اللہ کیا ہے، یہ کس کا نام لے رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس ذات عالیہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرے باپ کا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا اچھا جناب، اس نے کیا کر دیا، فرعون سے شکایت کر دی۔ فرعون نے کہا اچھا یہ بھی موسیٰ کی امت میں سے ہے، مسلمان ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کر دیا، اس عورت کے بچے کو آگ میں ڈال دیا، فرعون نے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ تو جیسی زندہ آگ میں ڈال دیا تو پھر اس بچے نے کہا حسبی اللہ، میرے اللہ نہیں، بلکہ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے کہا تو اس عورت نے کہا، امی جان تسلی دی کہ اے میری امی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، مجھے آگ میں ڈال دیا گیا ہے، میں اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں، لیکن میں سکون میں ہوں، میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، تو لہٰذا پریشان مت ہوئیے گا۔ تو اس بچے نے بولا، اس بچے کو دیکھتے ہی حضرت آسیہ
ان کا بھی اسلام خفیہ تھا، ان کو بھی جرأت ہو گیا آسیہ کو کہ جب ایک معصوم بچہ، ایک کنیز خادمہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں دونوں، میں بھی کرتی ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے بھی اس دن سے اعلان کر دیا، فرعون سے کہا فرعون تو جتنا بھی ظلم کرتا ہے کرتا رہا ہے، میں بھی مسلمان، میں پہلے خفیہ مسلمہ تھی، اب کھل کے کہتی ہوں کہ میں بھی کہتی ہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جھوٹا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ کے کلیم ہے۔ تو یہ ہو گئے 5ویں۔ اور 6ٹھے نمبر پر اصحاب الاخدود والے۔ اصحاب الاخدود بھی ایک بڑے ظالم بادشاہ نے وہ مسلمانوں کو آگ میں ڈال دیا، تو وہاں بھی یہی ہوا، جب بچوں کو پہلے ڈالا، تو بچوں نے آواز دی اپنے ماں باپ کو کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں سکون ہے سکون ہے، آ جاؤ۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سورہ بروج میں پڑھیں گے، اس کی تفصیل پڑھیں گے سورہ بروج میں، اصحاب الاخدود تو پڑھیں گے نا۔ اچھا، 7ویں نمبر پر حضرت جریج، یہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے۔ وہاں کیا ہوا کہ اس بزرگ کے قرب و جوار میں ایک عورت تھی، غلط عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا، سرزد ہو گیا، پھر اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس زانیہ عورت کا۔ جب اس عورت کو مارا گیا کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، تو غیر شادی شدہ ہے، اور اس نے پھر الزام لگا دیا جریج جو اللہ کے ولی تھے، ان پر جو الزام لگا دیا کہ اس کا باپ جریج۔ اچھا، لوگوں نے جناب ہلہ بول دیا، حضرت جریج کے جو معبد کو، عبادت خانے کو گرا دیا، اور ان کے جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عبادت گاہ کو گرا دیا، گھر کو گرا دیا، اور پھر ان کو مارا پیٹا، ٹھیک ٹھاک مارا پیٹا۔ تو پھر وہاں حضرت جریج نے کہا بھئی تو بات تو سنو، تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا اس لیے مارتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ ہو گیا ہے، غیر شادی شدہ عورت ہے، اس کا بچہ ہو گیا، اور وہ کہتی ہے اس بچے کا باپ تم ہو۔ اس نے کہا لے آؤ بچے کو لے آؤ، اس بچے کو اس عورت کو لے آؤ پہلے میرے سامنے۔ عورت کو لایا گیا، اس کے بچے کو، نو مولود بچہ۔ تو اس سے کہا، حضرت جریج نے کہا کہ بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہو بھئی، وہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا، کیسے بول سکتا ہے؟ کہا تم چپ رہو بیٹا، بتا دو، اللہ کے حکم سے بتا دو۔ یہ ہے ولی، اور یہ ہے ولی کی کرامت۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ان کو خدا بنا کے پھرتے رہے۔ خدا تو نہیں ہے، بس ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، کرامت ظاہر ہو گئی ان کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس بچے نے بولنا شروع کر دیا، اس بچے نے گواہی دی کہ جریج درست ہے، جریج صدیق ہے، سچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت جھوٹی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا حرام پیدا کیا ہے، یہ جھوٹی ہے، اور میرا باپ فلاں چرواہا ہے، ایک چرواہے کا نام لیا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے، اس سے اس عورت نے زنا کیا، میں پیدا ہو چکا ہوں۔ پھر لوگوں نے اس پکڑ لیا، عورت کو بھی مارا اور اس مرد چرواہے کو بھی مارا، اور پھر ان سے گزارش کی جریج سے کہ ہم سے غلطی ہوگی، یہ ہمیں معاف فرما دیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے معبد کو، آپ کے عبادت خانے کو ہم سونے کا بھی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا سونے شونے کا مت بناؤ، جس طرح گارے مٹی کا بنا ہوا تھا اسی طرح مجھے چاہیے۔ یہ دیکھو ولی اللہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دنیا نہیں چاہتا، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کچھ 5 6 7 بندوں کا میں نے ذکر کر دیا، 7 بچوں کا کہ جنہوں نے بچپن میں باتیں کی ہے، یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ ویسے حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 بچوں کا ذکر فرمایا ہے، بات لمبی ہو جاتی اس لیے میں نے باقیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔